علیہ وسلم کی شان کے حوالے سے کر کے تو میں اپنی بات مکمل کروں گا۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد کی بات ہے تو بنو نجار کی بچیاں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں مدینہ منورہ تو وہ بھی نبی پاک کی عظمتوں کے ترانے سناتی ہیں۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، کہ جہاں لوگوں کو ہم سی آف کرتے ہیں، جو گھاٹی ہے وداع کی گھاٹی، جہاں اہل مدینہ لوگوں کو سی آف کرتے تھے تو جب کوئی آتا تھا تو ظاہر ادھر سے ہی آتا تھا، مکہ مکرمہ سے رستہ ادھر ہی آتا تھا، تو کہنے لگی کہ یہ جو چاند طلوع ہو رہا ہے، 14ویں کا چاند طلوع ہو رہا ہے وداع کی گھاٹیوں سے، اور شکر واجب ہے، بات وہی شکر کی۔ مصطفیٰ کریم آئے فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے۔ واجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، ہم پر اللہ کا شکر واجب ہے، کتنا ہی حسین ہے رب کی طرف بلانے والا، سبحان اللہ۔ اللہ کا شکر واجب ہے جب تک بھی اللہ کی طرف دعوت دی جائے گی۔ کتنا شکر کرنا ہے ہم نے، کتنا شکر کرنا ہے، کہنے لگی جب تک بھی دنیا میں کوئی اللہ کی طرف بلاتا رہے گا اس نبی پاک کے صدقے سے ہی ہے، تو اس وقت تک ہم پر شکر واجب ہے، سبحان اللہ۔ فرمانے ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع، اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں، آپ ایسا دین لائے ہیں جس کی پیروی کی جاتی ہے۔ انت شرفت المدینہ مرحبا یا خیر داعی، آپ نے مدینہ منورہ کو مشرف کر دیا اے بہترین دعوت دینے والے۔ تو یہ تو وہ تھی نا مدینہ شریف کی بچیاں انصار کی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی کا اظہار کر رہی تھی۔ ایک وہ وقت بھی تھا جب میرے آقا علیہ السلام سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں تشریف لائے ہیں، اور وہ ساری باتیں آپ نے میلاد شریف کی مشہور ہیں، آپ نے سنی ہیں۔ میرے آقا جب آئے ہیں تو پھر رات جا رہی تھی، صبح آ رہی تھی، اندھیرے چھٹ رہے تھے، اجالے بٹ رہے تھے، اور سیدہ بھی فرماتی خارج منی نور، ایک نور کا ظہور ہوا جس سے میں نے شام کے محلات دیکھی، اور بہت سی نشانیاں میرے آقا علیہ السلام کی تشریف آوری پر ہر گھر میں بچہ آتا ہے، اس کے ہر ایک نیچرل جو پروسیس ہے اس میں آپ سب جانتے ہیں کہ مختلف باتیں ہوتی ہیں، لیکن میرے آقا علیہ السلام کا آنا سب سے جدا ہے۔ وہ طیب و طاہر و اطہر اکمل تھے، اللہ تعالیٰ نے ایسا پیدا فرمایا جب آئے تو خوشبوئیں آ رہی ہیں، غسل کی ضرورت نہیں ہے، دیگر معاملات کی ضرورت نہیں ہے، آتے ہی زمین پہ سجدہ کیا اور امت کے لیے دعا کی۔ وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، 5 سال کے قریب آپ کی عمر ظاہری ہوئی، تو اس وقت والدہ محترمہ سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جن کی عظمت پر سب ماؤں کی عظمتیں قربان ہو جائیں، جن کو میرے آقا امی جان کہتے تھے، جن کو میرے آقا امی جان کہتے تھے، تو ان کی کیا شان ہوگی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سرانے بیٹھے ہیں، ان کا آخری وقت قریب ہے، تو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی پاک کی شان وہاں بیان کرتی ہیں، نبی پاک کی نعت بیان کرتی ہیں، اور یہ فتاوی رضویہ میں امام اہل سنت نے اس کو 30ویں جلد میں نقل کیا ہے دلائل النبوہ کے حوالے سے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کے پاس ایک خاتون ہے، وہ راویہ ہیں، حضرت اسما کی والدہ ہیں، وہ بتاتی ہیں کہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ابھی بچپن کے عالم میں ہیں، ان سے مخاطب ہونے لگی اور کہنے لگی بارک فیک اللہ من غلامی یا ابن الذی من حومت الحمام نجا بعون الملک المنعام فودی غدات الدرب بالسهام بمئة من إبل سوام إن صح ما أبصرت في المنام فأنت مبعوث إلى الأنام من عند ذي الجلال والإكرام تو
تبعث فی الحل وفی الحرام تبعث فی التحقیق والاسلام دین ابیک البر ابراہیم فاللہ انہاک عن الاصنام اللہ توالیہا مع الاقوام. یہ قصیدہ جو ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ بارگاہ مصطفیٰ میں یہ کہہ رہی ہیں اے بیٹے تجھے اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، تو اس ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے جن کو اللہ انعام کرنے والے نے آگ سے محفوظ کر دیا تھا. اے میرے بیٹے تو وہ ہے کہ جب قرآن اندازی کی گئی تھی 100 اونٹ جو ہیں اس وقت ذبح کیے گئے تھے. ایک خاص تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہیں اور پھر کہنے لگی کہ جو کچھ میں خواب میں بشارتیں دیکھتی رہی ہوں اگر وہ سچی ہیں، یقیناً وہ سچی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر وہ سچی ہیں تو پھر تجھے تمام کائنات کی طرف رسول بنا کے بھیجا جائے گا اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے. اور اے پیارے بیٹے تبعث فی الحل وفی الحرام، آپ اہل حرم کے بھی نبی ہوں گے اور باقی کائنات والوں کے بھی نبی ہوں گے، اور آپ تحقیق اور اسلام والے نبی ہوں گے، اور آپ کا دین جو ہے وہ ملت ابراہیمی پر ہے. میں آپ کو یہ نصیحت کرتی ہوں نہ بتوں کے پاس جانا ہے نہ بت کی پوجا کرنے والوں کے پاس جانا ہے. تو یہ وہ نعت ہے جو کہ کائنات کی سب سے اعلیٰ عظمتوں والی ماں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پڑھی. اور آخر میں ایک بات برکت کے لیے کہ جس گھر میں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے وہاں برکتیں ہی برکتیں ہوتی ہیں. تو صحابہ کرام علیہ رضوان نبی پاک کی دعائیں اور نبی پاک کی توجہ لیا کرتے تھے اور کوشش کیا کرتے تھے کہ انہیں راضی کریں. ہمارے امام بھی یہ کہتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے حضور کے صحابہ کرام علیہ رضوان جانثاری کرتے تھے. ایک واقعہ تھے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انصار کی صحابیہ ہیں اور نبی پاک کے ساتھ بہت سے ان کے واقعات قربانی کے، ایثار کے، حضور علیہ السلام کی خدمت کے. تو ایک مطلب بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتی ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی جان حاضر ہوئی، عرض کرنے لگی حضور ان رجال الانصار والنساء قد اتحفوک غیری، سارے جو انصار کے مرد ہیں عورتیں انہوں نے کوئی نہ کوئی تحفہ آپ کو پیش کیا ہے. تو انی لم اجد ما اتحفوک بھی، میرے پاس کچھ نہیں ہے الا بنی ھذا فاقبلہ منی یخدمک ما بدا. یہ ایک میرا بیٹا ہی ہے انس بن مالک، 10 سال کے تھے اور غربت کا یہ عالم تھا کہ اپنا دوپٹہ پھاڑا، ایک حصے کا ان کا تہمت بنایا، ایک کے اوپر والی چادر بنا کے نبی پاک کی بارگاہ میں لے آیا. حضور میرے پاس کچھ نہیں ہے، یہ بیٹا میرا قبول کریں اور یہ آپ کی خدمت کیا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نبی پاک کی خدمت کرتے رہے ہیں. بات میں بہت مختصر کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ وقت مجھے بتایا گیا بہت زیادہ ہو گیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اب دیکھیں حضرت ام سلیم کہتے ہیں میرے بیٹے کے لیے دعا فرمائیں. بعد میں کسی اور وقت میں تو نبی پاک نے جو دعائیں کی آپ دعائیں بھی سن لیں اور اس کا نتیجہ بھی سنیں. اور بات یہی ہے کہ جب سرکار دیندے نے نسلہ تار دیندے، تو یہ برکات جو سب ہیں گھروں میں ہمارے یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت ہے، نبی پاک کا صدقہ ہے. کیونکہ اس کی رحمت ان کا صدقہ دیتا وہ ہے، دلاتے یہ ہیں. رب ہے موتی یہ ہیں قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں. کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ، مجدہ رضا کا سناتے یہ ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نے دعائیں کی. توجہ آپ کریں اور ان دعاؤں پہ دیکھیں کہ میرے آقا کی دعائیں ہمارے لیے بھی آپ کی دعائیں موجود ہیں. اگر ہم اچھے اچھے کام کریں نا، بہت سے کاموں پہ نبی پاک نے دعائیں دی. جو میری حدیث سنے اس کو بھی اللہ تعالیٰ تازہ رکھے، آگے پہنچائے اس کو بھی اللہ تعالیٰ. اس طرح ہر بندے کے لیے نبی پاک کی دعائیں، امت کے لیے دعا کرتے رہتے. بس امت کو توجہ کرنی ہے، دعا لینے کے لیے کیا ہے کہ اچھے اچھے کام کریں، دعائیں ملیں گی. تو بہرحال فرمایا، عرض کیا اللہ کی بارگاہ میں اللہم اکثر مالہ و ولدہ، اے اللہ انس کا مال بھی بڑھا دے، اس کی اولاد بھی بڑھا دے.
وَأَطِلْ عُمُرَهُ، اس کی عمر بھی لمبی کر، وَغْفِرْ ذَنْبَهُ، اس کے گناہ بھی بخش دے، وَادْخِلُ الْجَنَّةَ، اس کو جنت عطا فرما دے، وَبَارِكْ لَهُ فِي مَا آتَيْتَهُ، اے اللہ جو بھی تو نے اس کو دیا ہے اس میں برکت عطا فرما۔ اب دیکھیں دنیا کی بھی وہ خود بتاتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہ نبی پاک نے کچھ نہیں چھوڑا، دنیا میں بھی میرے لیے مانگا، آخرت کے لیے بھی میرے لیے مانگا، اور دنیا میں جو کچھ مانگا میں نے دیکھ لیا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ مجھے آخرت میں بھی سب کچھ دے رہا۔ دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جو دعائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، اور رضا پل سے وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں فرمائیں، اسی پہ بات مکمل ہو جانی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس گھر میں بھی برکت عطا فرمائے، سارے مہمانوں کے بہنوں بھائیوں کے گھر میں برکت عطا فرمائے۔ نبی پاک کی دعاؤں کا نتیجہ دیکھیے، لوگوں نے روایات میں یہ لکھا ہے کہ آپ کی عمر کے بارے میں دعا کی تو آپ کی عمر، آپ 91 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، 103 سال کی عمر، اور بصرہ میں سب سے آخری صحابی جن کا جو آپ تھے، آپ کے انتقال میں اولاد میں برکت کی دعا ہوئی۔ 75 ہجری تک آپ کے 120 اولاد میں سے، خود میں بیٹے بھی تھے غالباً، بعض نے کہا پوتے پوتیاں بھی تھے، 120 تو فوت ہو چکے تھے اور 100 حیات، یعنی 220 آپ کی اولاد کی تعداد۔ نبی پاک نے برکت کی دعا فرمائی، مال میں برکت کی دعا فرمائی۔ تو ان کا مال کیسے تھا کہ انصار کے ہر شخص کا باغ سال میں 1 مرتبہ پھل دیتا تھا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ 2 مرتبہ پھل دیتا تھا۔